سال 2022 میں پاکستان سے 7,65,000 نوجوان قابل ترین افراد نے ہجرت اختیار کی۔ ان 7,65,000 نوجوان افراد میں سے 92,000 افراد یونیورسٹی گریجویٹ تھے۔ اب اگر اس خبر کا میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں جو ادارے نے شیئر کیا ہے، تو ان جانے والے اہل نوجوانوں میں سے تقریباً 5,500 انجینئرز نے ملک چھوڑا، 2,500 میڈیکل پروفیشنلز ڈاکٹرز نے ملک چھوڑا، 18,000 ایسوسیٹ انجینئرز نے ملک چھوڑا، 2,000 کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئر ایکسپرٹس نے ملک چھوڑا، 6,500 کے قریب اکاؤنٹنٹس نے ملک چھوڑا، ایگریکلچرل ایکسپرٹس 2,600 ایگریکلچرل ایکسپرٹس نے ملک چھوڑا، اور 12,000 آئی ٹی ٹیکنیشینز نے، 1,600 نرسوں نے، 21,000 جنرل ٹیکنیشینز نے، جبکہ 2,13,000 ڈرائیورز اور ہائی اسکلڈ ورکرز نے ملک چھوڑا۔ اور جن ملکوں میں انہوں نے سکونت اختیار کی ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو سر فہرست ہمارے سامنے گلف کنٹریز آتی ہیں۔ سب سے نمایاں سعودی عربیہ ہے، UAE، عمان، قطر، یہ کنٹریز ہیں۔ 7,30,000 کے قریب افراد نے گلف کنٹریز میں شمولیت اختیار کی، جبکہ 40,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ بہتر مستقبل کی تلاش کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ اگر ہم ڈیموگرافک ڈیٹا کا جائزہ لیں جو ہمارے سامنے ہے کہ کن علاقوں سے زیادہ ہجرت ہوئی ہے، تو سب سے اولین ہمارے سامنے صوبہ پنجاب آتا ہے، جہاں سے 4,24,000 نوجوان افراد نے ہجرت اختیار کی۔ 2,06,000 کے قریب خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے ہجرت اختیار کی، 38,000 ٹرائبل ایریاز میں شمول، 54,000 سندھ سے افراد نے ہجرت اختیار کی، 27,000 کشمیر سے نوجوانوں نے ہجرت اختیار کی، 7,000 افراد نے بلوچستان سے ملک چھوڑا، جبکہ 6,000 نوجوانوں نے کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد سے ملک چھوڑا۔ تو اب اگر ہم اس خبر کا ایک جائزہ لیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ اتنے قابل اور اہل ترین افراد کے ملک چھوڑنے سے کسی بھی ملک کے اندر ایک برین ڈرین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی برین ڈرین وہ چیز ہے کہ جب ملک سے قابل افراد چلے جاتے ہیں تو پیچھے رہنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ شاید اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتے اور قابلیت میں بہرحال ان لوگوں سے تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوور آل انحطاط کی کیفیت نظر آتی ہے۔ یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر سے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے قابل ترین افراد اتنی تیزی سے ملک سے باہر جا رہے ہوں، تو نتیجتاً آپ کو اپنے معاشرے کے اندر قابل اور اچھے ڈرائیورز کی کمی نظر آئے گی، اچھے ٹیکنیشینز کی کمی نظر آئے گی۔ آپ اگر کوئی پلمبر ڈھونڈنے جائیں گے مارکیٹ میں تو جو اچھا قابل پلمبر ہوگا اس کے پاس بہت زیادہ رش ہوگا۔ ہسپتالوں میں آپ کو ڈاکٹرز کی کمی نظر آئے گی، اسی طرح انڈسٹری کے اندر آپ کو قابل ترین انجینئرز نہیں ملیں گے۔ اب اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں، اس فنومینا کا جائزہ لیں کہ لوگ ملک کیوں چھوڑتے ہیں، خاص طور پہ اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کو ہم دیکھیں، تو ہمارے سامنے جو چیز سب سے پہلی وجہ آتی ہے وہ ہے پاکستان کی بیڈ اکنامک کنڈیشن۔ یعنی ملک کے اندر معاشی حالات دگرگو ہیں جس کی وجہ سے ملک میں انڈسٹری نہیں لگ رہی۔ ظاہری بات ہے جب ملک کے اندر نئی انڈسٹری نہیں ہوگی تو انجینئرس کی کھپت بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح برے معاشی حالات کی وجہ سے ادارے کم بنتے ہیں، ہسپتال اور دیگر ویلفیئر کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں گورنمنٹ ان پہ سرمایہ نہیں لگاتی۔ ظاہری بات ہے جب گورنمنٹ نے ہسپتال نہیں بنائے گی، ان کی کیپیسٹی نہیں بڑھائے گی تو ڈاکٹرز کی کھپت بھی نہیں ہوگی۔ ایک طرف تو ڈاکٹرز کی کمی ہوگی ہسپتالوں میں، جبکہ دوسری طرف ان کو جاب بھی نہیں مل رہی ہوگی۔ یہی وجہ آپ کو بہت سے لوگ انجینئرز بھی، ڈاکٹرز بھی اور دیگر ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہاتھ میں ڈگریاں پکڑے نظر آتے ہیں اور ان کو کہیں جاب پلیسمنٹ نہیں مل رہی ہوتی۔ اسی طرح ایک اور وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ڈائریکٹ لنک ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ۔ کسی بھی ملک میں جہاں پر سیاسی حالات اچھے نہیں ہوں گے وہاں پر سرمایہ کار اپنا سرمایہ لانے سے ڈریں گے۔ جس ملک میں جلسے جلوس، ہر وقت جلاؤ گھیراؤ کی کیفیت ہوگی اور ایک مسلسل ایجیٹیشن کی کیفیت ہوگی، وہاں پر ایک اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت مشکل ہے لانا، کیونکہ کوئی بھی سرمایہ کار نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے ملک میں اپنا سرمایہ لگائے جہاں پر سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، جہاں پہ کل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہڑتال ہونی ہے یا جلسہ ہونا ہے یا کوئی اور چیز سامنے آنی ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے، سیاسی حالات وجہ ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے جس وجہ سے لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ جو ویجز ہیں باہر کی دنیا میں یا ڈیولپ کنٹریز کے اندر پاکستان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جب ایک قابل فرد کو، ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ انسان کو باہر کے مقابلے میں پاکستان کے اندر بہت ہی کم سیلری آفر ہوگی اور باہر اس کو ایک بہتر مستقبل نظر آئے گا، تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہ فیصلہ کرے گا اور ملک چھوڑنے چاہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر ہو سکتی ہیں اور گورننس کے ایشو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ مطلب اگر آپ
پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو سائڈ پہ کر دیں، اکنامک بیڈ سچویشن کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں، اسی طرح آپ جو سیلری ڈفرینس ہے اس کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں، تو جو اوور آل گورننس کا اسٹرکچر ہے، جو ایڈمنسٹریٹو کلچر ہے ہمارے اداروں کے اندر باقی جگہوں پر، وہ بہت زیادہ فرینڈلی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہائی اسکلڈ ہیں، قابل ہیں اور اپنے شعبوں میں کچھ کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں. مطلب ایک کلچر ہمارے یہاں ہے کہ جو کام کرنے والا بندہ اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو ایسے لوگ ظاہری بات ہے وہ بہت عرصہ کمپلین نہیں کریں گے، وہ بہت عرصہ ملک میں نہیں رہیں گے، وہ کوشش یہی کریں گے کہ کسی اور جگہ ہجرت اختیار کریں. تو دوستو یہ وہ سچویشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پچھلے سال تقریباً 7.5 لاکھ سے زیادہ افراد نے ملک چھوڑا. آئندہ آنے والے سالوں میں ان کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے قابل نوجوان اور ہنرمند افراد جو ہیں وہ اپنا ہنر آزمائیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، تو اس کے لیے ہمیں وہاں پر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا. بہت شکریہ.